السلام علیکم ناظرین، سرگودا ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ یونس۔ اس وقت سرگودا سے ہمارے ساتھ چودھری عامر سلطان چیمہ صاحب موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے علاقے کے اندر کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر کارپیٹ سڑکیں نہ بنائی گئی ہیں، اور یہی نہیں، ان کے علاقے کے اندر ہاسپٹل، اسکول، کالجز، حتیٰ کہ پچھلے 13 سال سے گیس بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والد صاحب کو شہنشاہ تعمیرات کا خطاب بھی دیا گیا۔ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس وقت پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر یہ اپنی عوام کو کون سی سہولیات فراہم کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا، جی خیر خیریت جی۔ سر سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ساری بنیادی سہولیات جو ہیں اپنے علاقے کو دی ہوئی ہیں، اب آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر آپ اپنی عوام کو کون سی سہولت دینے والے ہیں؟ بیٹا ماشاءاللہ یہ ہم تو پچھلے 30 سال سے کام کر رہے ہیں، اور اصل میں تو چودھری انور علی چیمہ صاحب نے ایک مشن تھا کہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ صرف ذرائع ابلاغ ہی نہیں بلکہ سکولز اور کالجز، ہاسپٹلز، اور ان کی زیادہ انہوں نے توجہ دی تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ پڑھے لکھے اور اس معاشرے میں اپنی پہچان بنائے اور وہ اپنے اچھے مستقبل کا جو ہے وہ ضامن بن سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقے کے بہت سارے بچے ہیں جو اس وقت پڑھ لکھ کر اچھی تعلیم لے کر بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں، یہاں تک کہ سی ایس پیز بھی ہیں، دوسری پوسٹوں پہ بھی ہیں، مطلب لائرز بھی ہیں، مطلب ہر شعبے میں ہمارے ماشاءاللہ حلقے کے لڑکے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوانوں میں بڑا ہے اور آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اصل بنیادی چیز جو ہے وہ چودھری انور علی چیمہ صاحب کا وہ شعور ہے جو جنہوں نے دیا، اور آج ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہیں حلقے کے وہ وہاں پہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، علم ہے، اپنی اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ ویسے بھی اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے لوگوں نے، اور ہر بندے کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو آئندہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے کہ ہمارا ہمیشہ ترقی کا ہی یہ رہا ہے سب چیزیں، اور یہ ایسا سلسلہ ہے، ایسا پہیہ ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے اور چلنا ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی نئی انیشیٹوز جو ہیں وہ دنیا میں جیسے انٹروڈیوس ہوتی ہیں، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ علاقے میں، لیکن اصل چیز اب ہمیں شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ نالی گلی کی سیاست سے اوپر ہو کر اس قومی شعور کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان کافی پڑھ لکھ کے ہیں، تو اب اس شعور ان میں ایسا آئے تاکہ وہ اپنی پہچان کریں اور اچھے لیڈرز کو منتخب کریں، تاکہ اس ملک کی بھاگ دوڑ اچھے لیڈرز کے پاس ہو، اور وہ اس ملک کو اس طرح بے دردی سے نہ لوٹیں جس طرح کے پچھلے 35-40 سالوں سے اس ملک کو سب نے جو ہے وہ لوٹا بھی ہے، اور اس کو لوگوں کو جو ہے وہ شعور نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو محتاج کر دیا کہ آپ کی گلی بنانی ہے، آپ کی سڑک بنانی ہے، لوگ اسی سوالوں میں رہے، اور ان کی جو نسلیں ہیں ان کی نشو و نما نہیں کی گئی۔ سر ماشاءاللہ سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک جو ہیں وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے بھی ممبر ہیں، جو دوسرے بیٹے ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ سیاست میں آئیں گے؟ ہم 2 ہی کافی ہیں جی سیاست میں، وہ اپنا کام کاج کر رہے ہیں، پڑھ لکھ کر آئے ہیں باہر سے، صحیح ہے، یو کے سے، اور اپنا جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، لیکن میری ذاتی کوشش تو ہے کہ وہ کاروبار میں اور اپنے معاملات میں توجہ دیں۔ ہم 2 ہی کافی ہیں سیاست میں، اور سر ابھی وہ اگر آنا چاہیں تو میری سیٹ حاضر ہے، میں پھر ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں، وہ آ جائیں بس۔ صحیح۔ سر ابھی لانگ مارچ ہوا تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس میں شرکت نہیں کی، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ سر لانگ مارچ جو ہے نا، اس میں ہمارے ساروں نے شرکت کی ہے، ہمارے ورکرز گئے ہیں، میرے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی ہم نے سیاسی طور پر جلسے جلوسوں کی سیاست نہیں کی، ہم نے ڈیولپمنٹ کی سیاست کی ہے، اور فیصل چیمہ صاحب کو میں نے کہا تھا کہ وہ جائیں، فیصل گمن صاحب وہ گئے، ان کی گاڑی کو بھی ہوا، ان کی کافی مسئلے مسائل بھی بنے، وہ جلوس لے کے بھی گئے۔ تو ہمارا ایک فیملی ہے، فیملی میں سے کسی ایک نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو میرے کچھ صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی کہ میں آگے، میں کافی دیر سے میری کچھ صحت کا پرابلم ہے، کچھ میرا بیک بون کا پرابلم تھا، تو میں نے اس وجہ سے کر کے نہیں گیا، لیکن میں یہاں پہ پارٹیسپیشن میری پوری رہی ہے، مطلب کہ لوگوں کو سے رابطہ بھی رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہے، ہمارا واٹس ایپ گروپ تھا، اس میں سے میں ان کے ساتھ لمحہ بلمحہ تھا، پھر جو ہمارے لوگ پکڑ کے لے گئے ان کو میں مل کے بھی آیا ہوں، ان کے گھروں کو جا کے ان کو حوصلہ افزائی بھی دے کے آیا ہوں۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ساروں نے پہلے محاذ پہ ہی لڑنا ہوتا ہے،
کچھ پہلے محاذ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ پیچھے سے سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پیچھے سے جو سامان ہے وہ بھی آتے رہنا چاہیے نا, تاکہ انرجی جو ہے وہ ختم نہ ہو, انرجی بحال رہے. تو اس طرح کر کے بہت مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے جو اگلا دھرنا ہو یا اگلا, کیونکہ یہ اگلا ہو اب تو اس دفعہ ختم کر دیا 6 دن کے بعد, پھر ہونا شاید ہو سکتا ہے اگلے میں ہماری اور اسٹریٹجی ہو. تو یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بے کبھی سپاہ سالار جو ہے وہ آگے فرنٹ فٹ پہ کھیلتا نہیں ہے, ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے. چلو مجھے سپاہ سالار نہیں سمجھتے, لیکن کم از کم ہم اس فیملی کا, میں اپنی فیملی کا ایک ہیڈ ہوں بڑے چیمہ صاحب کے بعد. تو پھر ہم نے ہمارے یہ 2 نوجوان فیصل فاروق اور فیصل گمن صاحب فرنٹ فٹ پہ اس دفعہ کھیلے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ تھوڑی سی اسٹریٹجی چینج کریں گے, وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ تو سلسلہ رہنا ہے, ابھی کون سی اتنی جلدی آ جانے, ابھی تو پارٹی میں پتہ نہیں کتنے قربانیاں دینی ہیں, کتنا سلسلہ چلنا ہے. تو اللہ خیر رکھے, ہم حاضر ہیں اپنی پارٹی کے لیے قربانی دینے کے لیے. بلکہ میں تو یہاں تک حاضر ہوں کہ اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو ٹکٹ دینا ہے اور کوئی اور ان کے لیے بہتر موضوع کینڈیڈیٹ ہے, تو بے اس کو لائیں, ہم اس کو بھی سپورٹ کریں گے. جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. سر آپ کا ایک شو تھا مذاکرات میں, جب آپ گئے تھے تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ فلم بنائیں جس میں چمگادڑے ہوں. تو کیا وہ ایسی فلم کوئی آئے گی یا بنا رہے ہیں اس میں؟ وہ ایک فل بدی سی وہ سٹوری تھی وہاں پہ, کیونکہ ہم وہاں پہ سارے مزاحیہ کردار تھے وہاں پہ, تو وہ سارے مذاق کر رہے تھے. تو میں نے کہا اس سے پہلے, کیونکہ وہ سارے فلمی اور سارے اس طرح کے اداکار ہیں وہ جو وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ پہ ٹھاکر صاحب ہیں اور وہ دوسرے جو صاحبان تھے, تو میں نے وہ ویسے ہی وہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایک تصور لیا. کیونکہ بچپن میں میں نے پکچر دیکھی تھی کوئی, اس پکچر کا ایک تصور تھا میرے ذہن میں, تو میں نے وہ تصور وہاں پہ اجاگر کیا تاکہ وہ میری طرف باتیں کام کریں, اپنے طرف رہیں. تو وہ میرا کامیاب رہا کہ اس پہ پھر وہ ان کا ہی نہیں کہ وہ جائے کہ مجھے تنقید کرتے یا میرے پہ وہ مذاق کرتے, تو وہ ان کی میں نے وہ پوری جو سلسلہ تھا نا وہ چینج کیا اور ان کا موضوع جو ہے وہ دوسری طرف موڑ لیا. سر آپ نے اپنے اس ٹینور کے اندر کتنے پروجیکٹ سرگودا کے اندر شروع کروائے؟ اللہ کے فضل سے جی کافی حد تک 12-13 ارب کے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو کہ آن گوئنگ ہیں اس وقت. کچھ اس میں سے تکمیل تک پہنچے ہیں, جس میں گیس کے پروجیکٹس ہیں, جس میں روڈز نیٹ ورک ہے, جس میں ہمارے سکولز کی اپگریڈیشنز ہوئی ہیں اور سکول بلڈنگز بنی ہیں, اس کے بعد ہاسپٹلز کی اپگریڈیشنز ہوئی ہیں, اور اس طرح ڈرینیج اینڈ کی اسکیمیں ہیں جو نالی سولنگ آتی ہے جس میں, اور اس طرح کی مختلف اسکیمز ہیں. اور پھر اریگیشن کی اسکیم ہے, نالے جو سیم نالے ہیں ان کی ایک اسکیم ہے, ہم نے وہ لائے ہیں تاکہ سیم نالے کے ہمارے جو مختلف چکوک تھے جہاں پہ سیم سے ان کی زمینیں ضائع ہو رہی تھیں, اس پہ منظوری لی, اور وہ کام انشاءاللہ ہو رہا ہے, ابھی آن گوئنگ ہے, کام جاری ہے. تو اس طرح کر کے ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں جس پہ کہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اور یہ میں صرف 3 سال میں نہیں کہ میرا اوتھ ہوا تھا 19 فروری 2019 میں, تو اسے لے کے اب مارچ تک ہمارا ٹرن اوور یہ رہا ہے. پورا 3 سال میں جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا. پورا مجھے ذرا پورا ٹرن اوور تو نہیں ملا, لیکن 3 سال کے اندر میں نے جو پچھلے 15 سال کی محرومیاں تھیں, کیونکہ میں 10 سال سے ہم اپوزیشن میں تھے, 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں, تو ہم کوئی کام نہیں کروا سکے, اور مخالفین نے بھی کوئی اتنا خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا اس علاقے میں. لیکن میں نے 3 سال میں ثابت کیا کہ میں نے 15 سال کا جو محرومی تھی اس کو پوری کور کرنے کی کوشش کی ہے. کہاں تک کامیاب ہوں یہ تو پھر آئندہ وقت بتائے گا, پر ضروری نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیزیں کرنے سے ہم نے ووٹ ہی لینا ہے. اللہ کی رضا کے لیے بھی کام, میرے والد کہا کرتے تھے کہ بہت سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں. جب چیزیں بنتی ہیں اس پہ یہ تو نہیں کہ سارے ہمیں ووٹ دیتے ہیں, مخالفین بھی گزرتے ہیں ان سڑکوں سے, سارا کچھ ہوتا ہے, اسکولوں میں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ خوش ہوتی ہے, کیونکہ مخلوق کے خدا کی خدمت ہوتی ہے, اس سے پھر ہمیں اجر مل جاتا ہے. اب دیکھ لیں مجھے ہر دور میں اللہ کے فضل سے 6 دفعہ میں MP رہا ہوں, وزیر 2 دفعہ صوبائی وزیر رہا ہوں, اب اللہ نے نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بدولت جو عزت دی ہے, جو کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں. سر یہ جو پروجیکٹس آپ نے ابھی شروع کروائے تھے, کیا حکومت چینج ہونے کی وجہ سے وہ رک چکے ہیں یا جاری ہیں؟ اس میں جو ADP کی اسکیمز تھیں یعنی کہ اینول ڈیولپمنٹس کی, وہ تو انشاءاللہ جاری رہیں گی, کیونکہ وہ میں کچھ پیسے آتے ہیں, کچھ اگلے سال پھر گورنمنٹ دیتی ہے, کیونکہ ایک دم سارا فل فنڈڈ تو نہیں ہوتی اسکیمز, تو وہ انشاءاللہ جاری رہیں گے. کچھ اسکیمز جو ہیں وہ ہماری جو گرانٹس ملتی ہیں ہمیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی یا ہمیں
MNAs کو ان میں سے کچھ اسکیم جو ہیں وہ تو رکی ہیں، لیکن وہ انہوں نے اسپانسر چینج کر دیے. انہوں نے کہا کہ جب موجودہ جو لوگ ہیں وہ کام کرا رہے ہیں تو اچھی بات اسی گاؤں میں کام ہونا ہے. ہمارے مخالفین کی کوشش تھی کہ یہ اسکیمیں چینج ہوں، لیکن وہ اسکیمیں تو آن گوئنگ تھی، 80% پہ کام ہو چکا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ اسی گاؤں میں یا جس جگہ کی وہ اسکیم تھی اسی جگہ وہ یوٹیلائزیشن ہوگی. کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بازار نہیں بننا وہ بازار بن جائے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے ایسا کوشش انہوں نے کافی کیا، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے اپنی ہمت سے ہمارے لوگوں نے جو ہمارے لوگ ہیں علاقے کے انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے اس کو کنٹینیو کروایا ہوا ہے. اسی گاؤں میں کام ہو رہا ہے، کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے، خیر ہے اللہ. سر آپ کے والد صاحب کی پولیٹکس آپ کو کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ نیچرلی جی ہمارے سارا انہی کا افیکٹ کرتی ہے، بیسکلی تو انہی کا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا مقابلہ میرے مخالفین سے نہیں ہے، میرا مقابلہ والد صاحب کی اس ترقی کے سے ہے، والد صاحب کے ان کاموں سے ہے، والد صاحب کے اس لیجسلیسی سے ہے کہ جو والد صاحب نے محنت سے بنائی کی. کیونکہ لوگ مجھے اس نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ چیمہ صاحب وڈیا نے کام کرایا تو کہاں کی کر دے پہ، اس لیے مجھے کام کرانا پڑتا ہے. تو ان کو مد نظر رکھ کر ان کو سامنے رکھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ چیمہ صاحب کے کیے ہوئے کاموں کو انہوں نے جو ختم کر دی یا یہ نالائق نکلے ہیں، یہ نہیں کر سکے. اس لیے میرا مقابلہ ہے ہی والد صاحب کے ساتھ ہے، کسی مخالف سے نہیں ہے. سر آپ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا ہے؟ ان کی نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہ ان کی کچھ آ رہی ہے. پہلے کہا کرتے تھے کہ جی مہنگائی کر دی، اب وہ اسی بات کو الٹا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سبسڈی دے دی ہے. تو وہ تو ہماری خود ہی تعریف کر رہے ہیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں لانگ مارچ میں جو انہوں نے ہمارا ٹارگٹ تو تھا وہاں پہ جانا اسلام آباد، اگر ہم رام سے اسلام آباد جاتے کیا کتنا بندہ اکٹھا کر لینا تھا، وہاں پہ جلسہ ہونا تھا، تھوڑا بہت بیٹھنا تھا، ہم نے آ جانا تھا. تو انہوں نے خود ہی اس کو رکاوٹیں کھڑی کر کے لوگوں کے گھروں میں چھاپے ڈال کے تو اس تحریک کو خود ہی کامیاب کر دیا. تو میرا خیال ہے ان سے تو کام چل ہی نہیں رہا. اب ہمیں کہا کرتا تھا کہ IMF کے یہ غلام ہیں. وہ مریم بی بی کا تقریر کرتی تھی کہ میرے والد جو ہوں گے یا میرے والد نواز شریف IMF آگے جھکتے نہیں. تو 5 منٹ میں جھکے ہیں. IMF نے کہا جی تیل بڑھاؤ، 30 روپے تیل بڑھا دیا. آج تک میرے تاریخ میں اتنی زیادہ نہیں ہوا. تو اس 1.5 مہینے میں یا یہ جو 2 مہینے کا یہ بھی پروسیس ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے وہ کام کہتے ہیں جی یہ سارا کرتا کرا رہا ہے عمران خان. بھائی 3 سال کی عمران خان کی یا 4 سال کی عمران خان کی حکومت جو ہے اس پہ سارا الزام ہے. جو 35 سال سے انہوں نے باریوں پہ حکومت کی ہے اس پہ کوئی الزام نہیں ہے. 35 سال سے اس ملک میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومتیں کرتی آ رہی ہیں، بیٹھی آ رہی ہیں. تو کیا آج پاکستان جس جگہ پہنچا ہے یا جو پاکستان کا جو حالت ہوئی ہے، کیا ان کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس پاکستان کو، کیا عمران خان نے صرف 4 سال میں اتنا کر دیا کہ وہ پاکستان جو ڈوب گیا ہے؟ تو عمران خان کی پالیسیز کی تو ہر جگہ تعریف ہوئی ہے، ہر جگہ اس کے انہوں نے جو کرونا کے پیریڈ میں پوری دنیا نے سمارٹ لاک ڈاؤن کو جو ہے مانا اور ہماری جو ہے درآمدات جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا اللہ کے فضل سے. ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اس دور میں بڑے جو ہیں ترقی کی اور بہتری آئی، اور بزنس میں بھی اور معاملات میں بھی. اور آج یہ خود تسلیم کر رہے ہیں ان کی باتوں سے، جو بھی یہ یو ٹرن لے رہے ہیں نا یہ جو لوگ، ان کے جو وزیر خزانہ ہیں دوسرے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتر تھیں. اور اس سے آہستہ آہستہ، کیونکہ ایک دم دیمک لگی ہوئی چیز کو فوراً ختم نہیں کیا جاتا. یا کینسر ہو جائے تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ 35 سال سے انہوں نے اس ملک کو بیڑا غرق کر دیا تھا، تو عمران خان اس کو بہتر طریقے سے چلا کے اس کو بہتر نتائج کی طرف لے کے جا رہا تھا. آج عوام لوگ مان رہے ہیں کہ عمران خان کا وہ پالیسی بہتر تھی. عمران خان نے جو اساس پروگرام کے تحت جو غریبوں کو سبسیڈائز کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے. اور جو اب یہ 28 ارب کا دے رہے ہیں 2000 پر پیٹرول کا اوپر، یہ جائز ہے بھئی. تو سارا نقل تو ہماری اتار رہے ہیں. یہ جو ساز پروگرام ہی کی نقل اتاری جا رہی ہے نا. جب انہوں نے شہباز شریف نے جو بھی ریسنٹلی پیٹرول کے اوپر سبسڈائز کرنے کا جو 28 ارب کا پیکیج دیا ہے اور 2000 دیں گے، تو یہ چیزیں دیکھا جائے تو سارا کا سارا اسی تسلسل کا ہے جو عمران خان بہتری سوچ رہا تھا، جو کر رہا تھا. اگر روس سے آج تیل سستا ملتا ہے کیوں نہیں لاتے؟ لے لیں روس سے، رشیا سے تیل لیں، سستا لائیں، وہاں گندم لائیں، وہاں سے لوگوں کو دیں وہاں پہ. تو اگر انڈیا لا سکتا ہے، انڈیا کو کوئی امریکہ نہیں پوچھتا، تو پاکستان کو وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں ان کے کہ ہمیں وہ نیچے دکھائیں؟ اب ہم میں شعور آنا چاہیے. ہمیں
تاکہ ہم اپنے اصل کی پہچان دیکھیں اور دیکھیں کہ کون ہے جو اس ملک کا خیر خواہ ہے۔ سر آپ آخر میں سرگودا ٹائم کی طرف سے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی نوجوانوں کا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنا محنت کریں، خوب ترقی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے محنت کو جو ہے وہ چار چاند لگائے اور وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، کیونکہ آئندہ انہی کا مستقبل ہے، انہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور ہماری دعائیں ان نوجوانوں کے ساتھ ہیں تاکہ یہ نوجوان محنت کر کر اچھا مقام حاصل کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں پوری دنیا میں۔ ناظرین یہ تھا ہمارا شو جس میں موجود تھے چودھری عامر سلطان چیمہ صاحب۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔